ایک لفظ ہے لا خلابہ، بس ابن سنی کی روایت ہے، یہ روایت میں بتا رہا ہوں، اللہم لا خلابہ، ابن سنی کی روایت ہے، یہ اسی میں لفظ ہے لا خلابہ، بس پڑھیں لا خلابہ، خا جس کو خے کہتے ہیں، خے لام با، لا خلابہ، یہ ایک چھوٹا سا لفظ بتا رہا ہوں استخارے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں یہ گائے لوں یا نہ لوں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ سفر کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ کروں یا نہ کروں، اس کا انجام بخیر ہوگا یا کیا ہوگا، اس کا انجام کیسا ہوگا۔ تو آج آپ کو ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں، میری بات پہ توجہ کیجئے گا۔ لا خلابہ، یہ میں نے روایت بتائی ہے باقاعدہ، ابن سنی کی روایت ہے اور مستند روایت ہے، اور یہ لفظ بڑے بڑے محدثین اہل بیت ان کی زندگیوں کے مشاہدے ہیں، اور اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن میں آج چونکہ 7 تحفے دوں گا، اس لیے میں چھوٹے چھوٹے یہ فائدے بتاتا جاؤں گا اور آپ کو دیتا جاؤں گا۔ تو لفظ کیا میں نے بتایا، اب اس کا طریقہ سن لیجیے، اب اس کا طریقہ سنیے، لا خلابہ کا۔ لا خلابہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا یہ میں عمل کروں نہ کروں، ایک تسبیح اول آخر درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ صرف سوتے ہوئے ایک تسبیح اپنے مقصد کا تصور کر کے، یہ رشتہ کروں نہ کروں، یہ میں کاروبار یا معاملہ جو بھی ہے۔ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بابا آئے گا، خواب میں زیارت ہوگی، فلاں چیز ہوگی، بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ پاک اس کی طرف سے دل ہٹا دیتا ہے، اور بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا، وہ معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ اس معاملے کے انجام بد سے بچاتے ہیں، انجام برے انجام سے، برے انجام سے بچاتے ہیں، برے انجام سے۔ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، حدیث میں ہے مولا میرا حال ایسا نہ کر دینا کہ دشمن مجھ پہ ہنسے، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، کہ اللہ دشمن مجھ پہ ہنسے۔ آپ انجام دیکھا اس کا نہ؟ یہ لفظ جو بندہ پڑھے گا، یہ میں 7 موتی دے رہا ہوں، آپ کو پیکج دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جو یہ لفظ پڑھے گا، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا والا پھر درود پاک کی، اٹھتے بیٹھتے کھلا بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک تسبیح سوتے ہوئے پڑھ لیا والا پھر 3 بار درود پاک، لا خلابہ، لا، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یاد ہو جائے جن کو یاد نہیں، لا خلابہ، یہ ایک زبردست لفظ ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارا شادی کا استخارہ کر دیں، ہماری شادی کے لیے یہ کر دیں، اس طرح کر دیں۔ میں کہ لا خلابہ پڑھو، اللہ پاک خیر سے خیر کے دروازے کھولے گا۔ اور پھر اگر لا خلابہ پڑھا، چند دن چند ہفتے پڑھا، اور اس کے بعد کوئی آزمائش آئی تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھے گا کہ مولا تیری طرف سے اگر آزمائش آ گئی ہے، وہ تو نبیوں پہ بھی آئی، اہل رسول پہ بھی آئی، اصحاب رسول پہ بھی آئی، اولیاء محدثین صالحین پہ بھی آئی، تو یہ ایک لفظ دے رہا ہوں، لا خلابہ، لا۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ان کی بیٹیاں بیٹے مجھے کہنے لگے کہ رشتے بہت آ رہے ہیں، اب میں پریشان ہوں، کس سے کروں کس سے نہ کروں، کیا کروں؟ مجھے کوئی تعویذ دے دے، میں سرانے رکھ کے سو جایا کروں، وہی بیٹی کے لیے بندہ آ جائے جو رشتے آ رہے ہیں میں اس سے کر لوں۔ میں نے کہا میں تجھے ایک مسنون عمل دیتا ہوں، روایت سے ثابت عمل دیتا ہوں، حدیث کی ثبوت کے ساتھ۔ آپ ایسا کریں، آپ یہ سارے گھر والے لا خلابہ پڑھیں۔ جب لا خلابہ پڑھیں گے، اللہ دودھ پانی علیحدہ کر دے گا، چھل نہیں لگے گی،
छलनी के नीचे से जो निकलना है निकल जाएगा, जो छलनी के ऊपर होगा वही असली होगा। छलनी मारते हैं ना, जो नीचे निकलना है वो निकल जाएगा और जो ऊपर होगा वही असली होगा। उसने किया, बेटियों की शादियां की, बेटों की शादियां की। मुझे जब भी मिलता है कहता है बड़ा मुतमईन हूं, वरना सारी उम्र इंसान दामादों और बहुओं और उनके लिए रोता रहता है। मैं तो मुतमईन हूं, इस अमल ने मेरे घर को जन्नत बना दिया है। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मैं एक क्रीम बनाता था, क्रीम, और वो क्रीम मेरी बहुत बिकती थी, बहुत चलती थी, बहुत मैं अपने इलाके में बनाता था, 5-6 शहरों में सप्लाई उसकी देता था। एक जख्मों के लिए कोई करीम थी, मुझे उसने डिबिया दिखाई, कहा कि बहुत अच्छे इसके नताइज, बहुत अच्छे नताइज। अचानक चलते चलते खराब हो गई और खत्म हो गई। पहले जो लोग इसका इंतजार करते थे सब ने इंतजार करना खत्म कर दिया और माल वापस उठा के दे देते थे। मैं सोचता रहा क्या वजह है, मेरी क्वालिटी कमजोर है। मैंने क्वालिटी देखी, बिल्कुल ठीक थी, ईमानदारी बिल्कुल वही की वही थी, कोई मुझसे खयानत नहीं हुई, कोई मुझसे ज्यादती नहीं हुई, मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती कुछ नहीं। कहा कि फिर मैं किसी के पास कभी, किसी के पास कभी, किसी के पास, और कहा कि आप नहीं मिले थे, किसी ने अनमोल खजाने मुझे ऐसे दिया, कह ये बात तेरा मसला हल हो जाए। कहा कि बस ऐसे मेरे अंदर एक इत्मीनान आ गया। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, दिन रात यही पढ़ा, दिन रात। मैंने आंखों से एक मंजर देखा, एक साहब है, एक साहब, उन्होंने कच्चा गोश्त रखा हुआ है, ऐसे ढेर बनाया हुआ है, ढेर बनाया, उसके ऊपर मेरी करीम की डब्बी रखी हुई है। फिर उस कच्चे गोश्त के ऊपर और गोश्त डाला कि वो मेरी करीम की डब्बी, गौर से समझिएगा, बड़ी तवज्जो से, मैं आपको जादू का एक तोड़ दे रहा हूं, बंदिशों का एक तोड़ रहा हूं, काली दुनिया का तोड़ दे रहा हूं, काले इल्म का तोड़ दे रहा हूं, सिफली चीजों का तोड़ दे रहा हूं। बहुत जबरदस्त चीज है। का एक गोश्त है, उसके ऊपर डिबिया रखी, फिर डिबिया के ऊपर गोश्त रखा, और वो कुछ चीज पढ़ रहा है, कुछ चीज पढ़ रहा है और फूंके मार रहा है। फूंके मारते मारते इतनी देर फूंके मारी, गोश्त जलना शुरू हो गया, गोश्त को आग लगी और उसके जलने का धुआं, उसकी बू मैंने खुद सूंघी। जलते जलते इतना ऊपर का गोश्त जला कि मेरी डिबिया नीचे से नजर आई। कहा डिबिया के ऊपर मैं गत्ते का कवर चढ़ाता था, पहले वो जला, फिर उसके ऊपर मैं लेबल लगाता था डिबिया के ऊपर, वो जला, फिर डिबिया जली, उसके अंदर की दवाई जली, फिर नीचे का गोश्त जलते जलते हत्ता के सारा गोश्त जल गया, राख हो गया, और उसने डिबिया के ऊपर, उस राख के ऊपर थूक मारी, थूक के चला गया। और मुझे किसी ने कहा तेरा ये जादू हुआ था कि ये जमीनों के नीचे चला गया था और हवाओं और फजाओं में चला गया था, तू तेरी नस्लों में 60 लगा दी थी। 60 सत्ती भी कहते हैं, असल सत्ती, 60, यानी तेरी ये 60 हमेशा जो है 7 साल या एक है 7.5 साल, 17.5 साल, 27.5 साल, 37.5 साल, 47 साल, 57 साल, और फिर चलते जाए। इसका इब्तदाई कदम 7.5 साल होता है, 60 का, और बंदे की हर चीज 7-7.5 साल में बंध जाती है।
وہ رشتے ہوں، وہ روزی ہو، وہ رزق ہو، دولت ہو، وہ عزت ہو، صحت ہو، وہ محبت ہو، وہ مروت ہو، وہ گھر ہو، وہ میاں بیوی ہو، وہ بہن بھائی ہوں، وہ سلوک ہو، وہ پیار ہو، وہ مروت، ہر چیز چل جاتی ہے۔ میرے پاس آیا، کہنے لگا کریم کے ڈبے جل گئے۔ میں نے کہا کریم کی ڈبی رکھ سامنے۔ کہنے اب تو بنانا چھوڑ دیا۔ میں کوئی سوکھی سڑی پئی ہے، سوکھی سڑی کوئی پرانی پڑی ہے؟ ارے وہ تو بہت پڑی ہے۔ میں نے کہا اٹھا کے سامنے رکھ، ایک رکھ، ورنہ جتنا گوشت کا ڈھیر تو نہ خواب میں دیکھا تھا اتنا رکھ ڈبیاں۔ اور جس طرح وہ توجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، پڑھا نور خزاں۔ میں نے کہا تو ڈبیوں کا بنا ڈھیر، کہ کسی نے بندش لگائی ہے، حاسد نے حسد کیا، ٹھیک ہو جائے۔ تو نے کہاں ٹھیک ہو گیا؟ جو پیسہ تھا وہ بھی ان میں پیروں اور عملوں کو دے گیا، جو تھا وہ بھی مک گیا، باقی صرف گھر میں ڈبیاں بچی ہوئی ہیں، یا میٹیریل بچا ہوا ہے، یا میری غربت ہے اور میری تنہائی ہے اور میرا فقر ہے اور میرا فقر ہے اور میری غربت ہے اور میری تنگ دستی ہے اور قرضے ہیں اور بیمار، بھائی یہی کچھ ہے، باقی سب لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، جو ہے عرشی وظائف ہیں، ہمارے پاس تو عرشی وظائف ہیں، عرشی نظام ہے، یہی کچھ ہے۔ ڈھیر لگا اور ہم ویسے جیسے وہ یقین کی زندگی کے ساتھ تیرا ظالم جادوگر اور تیرا دشمن یقین کے ساتھ اور پورا وقت دے رہا تھا اور پوری طاقت سے، ویسے پڑھا انمول خزانہ، ایسے پڑھ، گھنٹہ پڑھ، 1.5 گھنٹہ پڑھ، انمول خزانہ نمبر 1، پڑھ، اور سارا دن کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو سارا دن کھلا انمول خزانہ نمبر 2 پڑھ، بس یہی پڑھ، بھول جا ساری زندگی، ساری دنیا بھول جا، سوائے نماز اور قرآن کے باقی ہر چیز بھول جا، بس ایک چیز کو پکڑ اور اسی کو وہ پڑھ۔ میں نے کہا پڑھ، 40 دن پڑھ، پر پڑھنے کا حق ادا کر، اور اگر تو نے صرف لفظوں سے پڑھا، یقین اور درد، اعتقاد اور اعتماد سے نہ پڑھا، کچھ نہیں ہوگا، جا، وقت ضائع نہ کر میرا، جا، وقت ضائع نہ کر، بس چھوٹی سی بات ہے، مختصر سی کر۔ اللہ کے کلام میں طاقت ہے، میں نے کون سا دعویٰ کیا میں اپنا نام دے رہا ہوں؟ میں اللہ کا نام دے رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ تھکا ہوا مارا ہوا تھا بیچارہ، بے بس تھا، بے چین تھا، بہت زیادہ، پتہ نہیں اس نے کس درد کے ساتھ پڑھا ہوگا انمول خزانہ۔ مجھے کہنے لگا میں گھنٹوں بیٹھ کے پڑھتا رہتا اور صرف پانی ساتھ رکھتا تھا، حلق خشک ہو جاتا تھا، اور یہاں تک مجھے کہا پیٹ بھر کے جب روٹی کھاتا تھا، میں جب عمل ختم کرتا تھا میرا پیٹ ایسے خالی ہوتا تھا جیسے میں نے کچھ نہیں کھایا، کہ سارے جسم کی انرجی۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں، سائنس کہتی ہے سب سے زیادہ طاقت خود بولنے پہ لگتی ہے، کسی چلانے، پتھر توڑنے، چلنے، اٹھک بیٹھک کرنے، ڈانڈ پیلنے، ہاں نہیں، اب اٹھائیں سر، ریسرچ اٹھائیں، جسم میں سب سے زیادہ طاقت، اور پھر جسم جب ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں آواز سمجھ نہیں آ رہی، مریض بیچارے کی آواز بالکل ہلکی ہو گئی۔ حالانکہ میں نے اسے کہا تھا آہستہ الفاظ میں پڑھ، دل میں پڑھ، پر بول تو زبان تو حرکت میں ہے۔ کہتا میں کھانا کھاتا تھا نا، کھانا میرا ختم ہو جاتا تھا، پانی پی رہا ہوتا تھا، اور جتنے میں نے مٹکا پانی کا پیا، پیشاب اتنا نہیں آتا تھا، پانی بھی خشک ہو جاتا تھا،
اور یہ جلالی نہیں ہے، الٹا نہیں پڑتا، بس اسے پڑھنے کی گرمی ہوتی ہے، عمل کی گرمی نہیں ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، میں نے اس کو خود گھنٹوں پڑھا ہوا ہے، گھنٹوں سے گھنٹوں پڑھا ہوا ہے۔ مکلی کی ساری راتیں میری گزری ہیں انمول خزانہ نمبر 1 میں، ساری راتیں گزری ہیں میری، راتوں کی راتیں گزری ہیں اور راتیں گزری ہیں کئی کئی جگہوں، کوئی اس کے الٹے نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا فرمان، میرے کمبلی والے کی خیر ہے، برکت ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ میں بازو کا پڑھتے پڑھتے دیکھتا تھا وہ ڈبیاں سونے کی بن جاتی تھی، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کیا ہے، اور کبھی کبھی ڈبیاں ہیرے بن جاتے تھے، کبھی کبھی ڈبیوں کے سانپ ہوتے تھے، لوٹتے تھے اور جل کے ٹھا کر کے ہو رہے تھے، کبھی بچھو ہٹ رہے، کبھی چیزیں جل رہی ہیں، سار سکتی تھی، لگی ہوئی تھی۔ بس رب نے وہ جو اس پہ کھولی دنیا، وہ کھولی دنیا، وہ کھولی دنیا، پھر جو اس کی وہ ڈبی چلی ہے، اللہ اکبر، آج اس ڈبی کا ایک نام ہے، شہرت، ایک نام ہے۔ اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا زخموں کے لیے کہا ہے، یہ تو سکن کے لیے بھی ہے، یہ تو گورا کرنے کے لیے بھی ہے، اور ظالم اس کے اجزاء ہوتا کرے گی، مجھے تو اتنا پتا تھا، میں کہ چھوڑ تو اس کو، چلیں گی۔ رب نے اس کے لیے تانگری کے دروازے کھول دیے، گھنٹوں بیٹھ کے اس نے ٹائم دیا، یہ نہ ہو کہ آج تو بیٹھے کل پھر کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کے جو موکلات ہیں، اس کے جو موکلات ہیں وہ آ کے انتظار کرتے ہیں، پھر اسی وقت۔ چلو تجربہ کر لیں، آپ پرندوں کو دانا ڈالیں، خاص ایک وقت پہ گوشت ڈالیں، چند دن کے بعد وہ وقت ہوگا، وہ آ کے انتظار، اسی وقت گھڑی ملا لیجیے، ملا کے دیکھیں، تجربہ کریں۔ آپ دانا ڈالیں، آپ روٹی ڈالیں، آپ گوشت ڈالیں، کوئی چیز ڈالیں، این چند دنوں کے بعد انہیں پتہ چل جائے گا یہ وقت ہوتا ہے، گھڑی آپ کی اوپر نیچے ہو جائے گی، پر پرندوں کو کیوں؟ یہ تجربہ ہے کسی کا؟ ہے۔ اسی طرح یہ روحانی فرشتے اور موکلات آ کے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، پھر تو آگے پیچھے ہوا، یاری نہیں لگے گی، پھر یاری نہیں لگے گی، بالکل نہیں لگے گی۔ بات صرف 40 دن کی ہے، وہ 1 گھنٹہ کھپ، وہ 2 گھنٹے کھپ، وہ 3 گھنٹے، پڑھ، یقین کے ساتھ پڑھ، پانی لے کے بیٹھ جا اور باوضو پڑھ، قبلہ رخ ہو کے، ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، دیکھ تو سے زندگی میں 40 دن پڑھ لو، 40 دن پڑھ لے، پر پڑھ ایسے پاگل ہو کے 1 2 3 گھنٹے۔ نمبر 1 انمول قدر، نمبر 1 پڑھ، نسلوں کے لیے فیصلے کروا لیں، انشاءاللہ کہہ رہا ہوں۔